السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ نساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پس اگر ہے تمہاری اولاد ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ گئے وصیت پوری کرنے کے بعد، جو تم کر گئے یا قرض دینے کے بعد۔ یعنی اگر شوہر کی اولاد ہے تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ 8واں حصہ کب ملے گا؟ اس کی وصیت بھی پوری کریں، قرض ہے تو قرض بھی دیں، اس کے بعد اس کی بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر ہے کوئی مرد جس کی جائیداد ہے وہ کلالہ ہے یا عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی جس کی جائیداد ہے وہ بالکل اکیلا ہے، کلالہ ہے اور اس کا بھائی یا بہن ہے تو ہر ایک کو ان میں سے چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد جس کی جائیداد ہے وہ کلالہ ہے یا عورت اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، پس ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ، پس اگر ہیں وہ اس سے زیادہ، یعنی ایک بھائی یا بہن سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ سب شریک ہیں تیسرے حصے میں۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ، وصیت پوری کرنے کے بعد، اَوْ دَيْنٍ، یا قرض دینے کے بعد۔ یعنی ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ ہیں تو ان کو سب کو تہائی حصہ ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ پس اگر ہیں وہ زیادہ اس سے، پس وہ سب شریک ہیں تیسرے حصے میں وصیت پوری کرنے کے بعد جو وہ کر گیا یا قرض دینے کے بعد، غیر مضارین، اوروں کا نقصان نہ ہو، یعنی جس کا جو حصہ ہے سب کو دیا جائے، کسی کا نقصان نہ کیا جائے۔ کیوں؟ وصیۃ من اللہ، یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ نے جائیداد کو تقسیم کرنا جو بتایا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ جاننے والے تحمل والے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، داخل ہوگا وہ جنت میں، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، جیسے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جنت بھی کیسی ہوگی کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، پھر اس جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور حد سے بڑھ جائے اس کی حدوں سے، وہ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ اس کو داخل کیا جائے گا جہنم میں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی حدوں سے آگے بڑھ جائے تو اس نے ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں رہنا ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے، یعنی کامیابی نہیں ہوگی، اس کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو کر جائیں بے حیائی تمہاری عورتوں میں سے، پس تم گواہ لاؤ علیہن، ان عورتوں پر، اربعۃ منکم، 4 مرد اپنے میں سے۔ یعنی اگر کوئی عورت بے حیائی کر گئی ہے تو پھر اس کو اس گواہی کے لیے 4 مردوں کو بلاؤ کہ واقعی انہوں نے اس کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہ عورتیں جو کریں بے حیائی تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے، پس تم گواہ لاؤ ان پر 4 مردوں کو اپنے میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو پس روک لو ان کو اپنے گھروں میں یہاں تک کہ آ جائے ان کو موت۔ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ، یعنی پھر ان سے تعلق ختم کر کے ان کو گھروں میں رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور کسی اور طریقے اس کا حکم نکال دیں۔ بس اگر وہ مرد گواہی دے دیں، یعنی وہ واقعی عورت نے بے حیائی کی ہے، تو روک لو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ واللذان یاتیانہا منکم فاعذوہما، اور وہ مرد جو کریں تم میں سے کوئی بے حیائی کا کام تو تم تکلیف دو ان کو۔ فَإِن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلح کر لیں، پس تم اعرضوا عنہما، ان سے اعراض کرو، یعنی ان کا خیال چھوڑ دو۔ اور وہ مرد جو کریں تم میں سے یہ کام، پس تکلیف دو ان کو، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور صلح کر لیں، یعنی خود کی اصلاح کر لیں، خود کو سدھار لیں، تو تم ان کا خیال چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔
انما التوبۃ علی اللہ للذین، بے شک توبہ تو اللہ ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو کرتے ہیں برے کام نادانی سے، یعنی بے وقوفی سے، جہالت میں نادانی سے برے کام کر لیے، پھر کیا ثم یتوبون من قریب، پھر انہوں نے وہ توبہ کرتے ہیں جلد ہی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس یہی ہے وہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان کی، یعنی جنہوں نے برے کام کیے، غلطی سے کر لیے، نادانی سے کر لیے، پھر جلد ہی انہوں نے توبہ کر لی، تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ بے شک توبہ قبول کرتا ہے اللہ ان لوگوں کی جو کرتے ہیں برے کام نادانی سے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلد ہی، یہی ہے وہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں توبہ قبول کرتا اللہ ان لوگوں کی جو کرتے ہیں برے کام۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔